بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ برکات ٹرانسمیشن لائیو آن فیض عالم میڈیا پروڈکشن۔ میں آپ کا میزبان محمد عباس صدیق مہار اشرفی۔ آج ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے اساتذہ میں سے ایک استاد جناب محترم غلام مصطفیٰ قادری صاحب ایم اے عربی ایم اے اسلامیات منہاج یونیورسٹی سے ایم فل کیا ہوا ہے اور جامعہ حجویریہ داتا دربار سے آپ فاضل ہیں، اور اس وقت جامعہ حنفیہ کوکب اسٹریٹ ملک پارک لاہور میں امام و خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں نے حضرت کی بارگاہ میں جا کر درخواست پیش کی تھی، حضرت نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور آج کے ہمارے سیٹ پر تشریف لائے۔ میں حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک اور ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ میرے اساتذہ میں سے دوسرے استاد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طیب رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دامت برکاتہم القدسیہ، آپ بھی سیٹ پر تشریف فرما ہیں۔ میں اپنے دونوں اساتذہ کو دل کی اطاعت سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ غزوہ بدر کے حوالے سے استاد محترم ایسی بات ارشاد فرمائیں جس سے اصلاح امت بھی ہو جائے، عقیدہ اور ایمان تازہ بھی ہو جائے۔ دیکھنے والے ناظرین سے، سامعین سے میں ملتمس ہوں کہ رات کے وقت یہ فیض عالم میڈیا پروڈکشن پر لائیو چلتا ہے اور آپ دوستوں کی آسانی کے لیے دن کے وقت یہ پروگرام مہار اسلامک ٹی وی پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے پچھلے پروگرامز اور آئندہ آنے والے پروگرامز کو لازمی طور پر سننے کے لیے مہار اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، وزٹ کریں، آگے شیئر کریں۔ حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و حمد و تعصیب کے بعد تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو سلام اور آپ کے تمام اصحاب پر سلام، جن کا فیضان ہم سب کو نصیب ہو رہا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والے تا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں پر سلام، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والوں سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی پہلی جنگ، اسلام کا پہلا معرکہ، اسلام کی پہلی فتح جس کو غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن نے اس کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا ہے۔ غزوہ بدر تو مدینہ المنورہ سے 80 کلومیٹر دور فاصلے پر ایک ایسا وہ جگہ جہاں پر عرب کے لوگ ہر سال میلہ لگایا کرتے تھے، اور یہ وہ مقام جہاں پر اسلام کا پہلا معرکہ ہوا۔ جب کفار مکہ نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا کہ ہم نے مسلمانوں سے جنگ کرنی ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحاب سے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی بہت خوبصورت جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ جان آپ پر قربان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ، ہم جئیں تو آپ کے لیے جئیں، مریں تو آپ پر مریں، جن ایک جان نہیں 100 جانیں بھی ہوں تو وہ بھی آپ پر قربان کر دیں۔ حضرت مقداد وہ ہیں
کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ 4 لوگوں سے محبت کرو، اور ان میں سے ایک حضرت مقداد، جو بیک وقت محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ حضرت مقداد نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب حکم کر دیں گے تو ہم جو آپ کا حکم ہوگا وہ ہم حکم کی تعمیل کریں گے، اور یہاں تک کہ ہم وہ قوم نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، بلکہ ہم جو آپ حکم کر دیں گے ہم آپ کے اس حکم کو تعمیل کریں گے، اس کی حکم کی فرمانداری کریں گے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کا یہ الفاظ سنے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بول اٹھے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم کر دیں تو ہم اپنے گھوڑے دریاؤں میں دوڑا دیں گے۔ جب یہ الفاظ حضرت سعد نے عرض کیے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسکرا اٹھی۔ سرکار جب بھی بات کرتے تھے، جب مسکراتے تھے تو سرکار کے سامنے کی جو دانت تھی وہاں سے نور کی لاٹیں نکلتی تھی، اور سرکار جب مسکرائے تو سرکار نے پھر ان تمام اصحاب کے لیے دعا کی، اور حضرت سعد نے بھی ایک دعا مانگی کہ یا اللہ جب تک ہم یہودیوں سے لڑنا رہیں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے سرکار کو ہمیشہ ہی خوش کیا ہے۔ حضرت سعد جب غزوہ بدر میں یہ لشکر اسلام پہنچا، 313 افراد تھے اس لشکر اسلام کے، 8 تلواریں وہ بھی پوری سلامت نہیں تھی، 6 زرہیں تھی اور 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ بر سور و سامان یہ لشکر اسلام جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہودی جو مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکانوں پر، اب وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کہنے لگے آپ کے پاس سامان تو نہیں ہے، وہ جنگ آپ مکے کے سردار جیسے لوگوں سے لڑنے جا رہے ہیں تو آپ جنگ کیسے لڑیں گے؟ تو تمام صحابہ نے جو جواب دیا وہ ہمارے دل کی تختیوں پر لکھنے کے قابل ہے۔ تمام صحابہ نے کہا نہ ہمارا تلواروں پر بھروسہ ہے، نہ ان زروں پر بھروسہ ہے، ہمارا بھروسہ تو اس کالی کملی والے پر ہے۔ جب سرکار ہمارے ساتھ ہیں تو ہم طوفانوں سے بھی لڑ اٹھیں گے۔ تو یہ لشکر اسلام جب غزوہ بدر پر پہنچا تو وہاں پر ایک مسجد عریش بنائی گئی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات صرف، اور باقی تمام صحابہ کو سرکار نے حکم دیا کہ آپ سو جائیں۔ حضرت علی اس کی روایت کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سو گئے، اور حضرت سعد بن معاذ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسجد عریش بنائی گئی تھی وہاں باہر پہرا دینے لگے۔ حضرت سعد بن معاذ یہ وہ صحابی رسول آج انہی کی بات کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو اس موقع پر مسکرایا، ہنسایا اور خوش کیا تو انعام کیا ملا۔ حضرت سعد ایک غزوے پر آپ کو تیر لگتا ہے جو آپ کے بازو پر لگتا ہے، اور بازو کی مین جو رگ ہوتی ہے یہ کٹ جاتی ہے، تو حضرت سعد اسی سے کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سعد کا جو خیمہ ہے مسجد نبوی کے باہر لگا دیا جائے۔ حضرت سعد کا خیمہ مسجد نبوی کے باہر لگ گیا۔ کیوں لگا؟ اس لیے کہ سرکار چاہتے تھے کہ جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے آئیں تو حضرت سعد کی خیریت کے لیے پوچھتے جائیں، اس کو دیکھتے آتے جاتے دیکھتے رہیں کہ سعد کی طبیعت کیسی ہے۔ سرکار تو ویسے بھی دلوں کے حال جانتے ہیں، تو سرکار نے جب دیکھا کہ اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اس کا جو سر تھا اپنی گود میں لیا، اور گود میں لیا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ مدینے میں موت آئے، لیکن سعد کی قسمت پر قربان جائیں کہ حضرت سعد کا سر انور سرکار کی گود میں ہے، اور گود میں بھی یہاں تک کہ سرکار نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ تو سرکار نے حضرت سعد کا سر انور اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور حضرت سعد کو اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا جنازہ جلد تیار کیا جائے۔ حضرت سعد کے جنازے کو جلد تیار کیا جاتا ہے۔
تو سرکار جب جنازے کے لیے چلتے ہیں تو اپنے جو پاؤں ہوتے ہیں ان کو ایڑیوں کے پل چل رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اے صحابہ تجھے نہیں پتا کہ آج سعد کے جنازے میں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، اس لیے جگہ کم ہے، اس لیے میں ایڑیوں کے پر چل رہا ہوں. تو جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو لے کر جا رہے تھے تو مومن کا جو جنازہ ہوتا ہے یہ وزنی ہوتا ہے، جو منافق کا جنازہ ہوتا ہے یہ ہلکا ہوتا ہے. حضرت سعد کا جب جنازہ ہلکا ہوا تو منافقین نے شور مچا دیا کہ حضرت سعد کا جنازہ ہلکا ہو گیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پریشان ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے یا رسول اللہ حضرت سعد کا جنازہ ہلکا ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا اے صحابہ پریشانی والی بات نہیں، آج حضرت سعد کی میت کو جو کندھا دیا ہے وہ عرش بری سے فرشتوں نے آ کر دیا ہوا ہے، اس لیے حضرت سعد کی کو جنازہ ہے یہ ہلکا ہو گیا ہے. جب قبر میں اتارنے کے لگے تو حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے قبر انور میں تشریف لے گئے اور پھر وہاں پر آپ کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر انور میں تھے تو سرکار نے اپنے دونوں بازوں کو ایسے پھیلایا اور فرمایا کہ اے صحابہ مجھے میرا غلام مجھے میرے ہاتھوں میں تھما دو. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت سعد کو سرکار کے بازو میں تھمایا تو سرکار نے حضرت سعد کو قبر میں اتارا. جب قبر میں اتارا مٹی ڈالی گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب باہر آئے تو سرکار مسکرا رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکراتے کیوں ہو؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جس طرح میں نے بازو میں حضرت سعد کو لیا تھا اسی طرح قبر نے بھی دبانا شروع کر دیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ قبر بھی حضرت سعد کے انتظار کر رہی تھی. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا یہ مقام کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے سرکار سے وفا کی تھی. تو جو سرکار سے وفا کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. ایک ایسا موقع آیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بہت ہی حسین و جمیل ریشم کا جبہ پیش کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کی تعریف کی کہ یا رسول اللہ کیسے پیارے حسین و جمیل نقش و نگار اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور کیسا یہ نرم و ملائم ہے. تو سرکار نے فرمایا آؤ میں تم کے اس سے بھی آگے مزید کہانی سناتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ یہ جبہ جتنا بھی نرم و ملائم ہے، یہ جتنا بھی حسین و جمیل ہے، اس سے زیادہ جو نرم و ملائم ریشم کا کپڑا جو رومال بنا ہوا ہے جنت میں وہ حضرت سعد اس رومال سے اپنے ناک کو صاف کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت سعد کو یہ جو مقام ملا ہے یہ سرکار سے وفا کرنے سے ملا ہے. تو غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سرکار سے وفائیں کی اور ہم سب کو چاہیے کہ سرکار کے جتنے بھی غزوات ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بچوں کو سرکار کے غزوات اس طرح یاد کرواتے ہیں جس طرح سورۃ فاتحہ یاد کروائی جاتی تھی اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے کہ کربلا میں 6 ماہ کا حضرت علی اصغر بھی قربان ہو گیا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی غزوات ہیں ان سب کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. ان سے تمام معاشرے کی صلاح بھی ہوتی ہے اور ہمارے لیے جو صحابہ کا درس ملتا ہے وہ یہی کہ مشکل اوکھا وقت بھی آئے تو سرکار سے وفا کرنی چاہیے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار سے وفا کرنے والوں سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.